السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ اور بیت الرضوان میں۔ غزوہ حدیبیہ میں صلح سے پہلے کچھ غلام مکہ سے روانہ ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش آئے۔ ان کے آقاؤں نے آپ کو لکھا کہ انہیں واپس کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، اے گروہ قریش، باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تمہارے لیے کسی ایسی شخصیت کو بھیج دے گا جو دین کی خاطر تمہاری گردنیں مار دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر اس کی شخص کی آزمائش کر چکا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تجسس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہوگا؟ ہر ایک کی یہی تمنا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مقصد وہی قرار پائے گا۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جوتا گھانٹنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا جوتا گھانٹنے کے لیے دیا تھا۔ جب مسلمانوں اور مشرکینوں کے درمیان صلح کا عمل مکمل ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فریقین کے مابین ایک تحریر لکھی تو اس پر درج فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین نے کہا، یہ الفاظ نہ لکھو، کیونکہ اگر ہم ان کو رسول اللہ مانتے تو قتال ہی نہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ مٹا دو۔ انہوں نے کہا، میں تو یہ مقصد نام نہیں مٹا سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہی ہاتھ سے مٹا دیا اور ان سے اس امر پر صلح کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحابہ 3 دن کے لیے مکہ میں اس طرح داخل ہوں گے کہ اس کا اسلحہ اور تلواریں میانوں کے اندر ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد اور الفاظ نہ مٹانا در حقیقت ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زبردست محبت اور تنظیم کا نتیجہ تھا۔ غالی روا نے حدیبیہ کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر کچھ اعتراف کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صلح کے معاملے میں بار بار مرجع کیا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے شروع میں قربانی کرنے اور سر منڈانے سے گریز کیا۔ یہ بات حدیبیہ میں شریک کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے قابل اعتراض نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ وہ مکہ میں داخل ہوں گے اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بتایا، اور جب سب لوگوں نے حدیبیہ کے سال سفر اختیار کیا تو آپ کو پکا یقین تھا کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک خواب کی تعبیر اس سال پوری ہو گئی۔ لیکن جب حدیبیہ میں صلح کے معاملے میں طے ہونے لگے اور یہ شرط سامنے آئی کہ اس سال واپس جانا ہوگا اور آئندہ سال مکہ جانے کی اجازت ہوگی، تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بڑی شاق گزری۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو حق کے معاملے میں نہایت پرجوش تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشکال پوچھتے اور بار بار آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ان کے لیے کسی بھی سوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے بارے میں شک کا قطعاً کوئی شبہ نہ تھا، لیکن وہ اس تفصیل میں پڑ گئے تھے۔ خواب یہ تھا کہ وہ مکہ جائیں گے اور بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ دراصل ان کا ارادہ فقط یہ تھا کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے کے لیے آمادہ کر سکیں
اور طواف بیت اللہ کے بغیر مدینہ واپس نہ جانا پڑے، تاکہ اللہ تعالیٰ دین کی سربلندی اور مشرکین کے عزم خاک میں مل جائیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، علماء کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سوال اور ان کا مذکور گفتگو کسی شک کی وجہ سے ہرگز نہیں تھی، بلکہ اصل بات سمجھنا، کفار کو مطمئن کرنا اور اسلام کے غلبہ کے لیے تھی، اس لیے کہ ان کا مجاز میں باطل کو ذلت سے ہمکنارہ کرنا اور دین کی نصرت کا جذبہ بڑی شدت سے متزین تھا۔ مزید برآں یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں یہ تربیت ملی تھی کہ وہ بے باکی سے اپنی راہ کا اظہار کریں گے اور مشورہ دیا کریں۔ یہ امر بھی اللہ تعالیٰ نے اس فرمان کے مطابق تھا، ان کے قصور معاف کر دو اور اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بخشش کی دعا کیا کرو اور جنگ امن امان کے معاملات دین کے کام میں انہیں شریک مشورہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دراصل قریش کا مقابلہ کرنے اور قتال کی راہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے رجوع کیا۔ جب انہیں دونوں کی اپنی رائے سے متفق نہ پایا تو انہوں نے اپنی رائے ترک کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا عذر قبول فرما لیا، کیونکہ یہ سب کچھ صرف نیک نیتی کی بنیاد پر تھا۔ البتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے قربانی سن منڈوانے سے توقف کیا اور بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ذبح کرنے اور سن منڈوانے پر انہوں نے بھی آپ کی پیروی کی۔ ان کا یہ توقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے رمز میں نہیں آتا۔ علماء کرام نے اس کی ننداہ کی ترجیح بیان کی ہے۔ امام ابن حجرہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس لیے موقف کیا تھا کہ انہیں اس بات کا احتمال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اسباب کے لیے ہے، یا وہ پر امید تھے کہ ملکوت صلاح کے خاتمے کے لیے وحی نازل ہوگی، یا خصوصی طور پر صرف انہیں مکہ میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی۔ انہوں نے ایسا اس لیے بھی سوچا کہ انہیں دونوں نسخوں کے اقدامات قوت پذیری ہو رہے تھے۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے دل میں خیال ہو کہ عقیدے کی صداقت اور قوت طاقت بھی وہ اب کسی طور کم نہیں، لہٰذا وہ کسی صورت ذلت برداشت نہیں کریں گے، یا پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تکمیل میں اس لیے تاخیر سے کام لیا ہو کہ اس حکم پر فوراً عمل کرنا واجب نہیں، اور ان تمام امور پر عمل مجری صورتحال دیکھنے کے بعد ہوگا۔ بعض روایات میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرمان برداری کا رویہ اختیار نہیں کر رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے پاس آئے اور ان سے اس معاملے پر ذکر کیا اور کہنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ نہ کہیں، یہ خلاف توقع صلح کا معاملہ اور بغیر فتح ان کا لوٹ جانا انہیں گراں گزر رہے ہیں۔ سعید بخاری کی روایت کے مطابق انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جائیں، کسی سے کوئی گفتگو نہ فرمائی، قربانی ذبح کر دے اور حجام کو بلا کر اپنا سر منڈوا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، کسی سے کوئی بات نہ کی اور محفوظ کام انجام دیے۔ صحابہ نے یہ معاملہ دیکھا تو فوراً اٹھے اور قربانی کے لیے جانور ذبح کرنے لگے۔ امام ابن حجرہ کہتے ہیں، اس بات کا احتمال ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حلال ہونے کا حکم اپنے بارے میں بطور رخصت لیا ہو، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں راہ عصمت اختیار کرتے ہوئے حالات احرام پر باقی رہے ہوں۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ احرام کھول دیں تاکہ صحابہ کا یہ احتمال ختم ہو جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو صحیح سمجھتے ہوئے اس پر عمل کیا۔ ٹھیک اسی سے ملتے جلتے یہ واقعہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رمضان میں دن کے وقت ہی روزہ کھولنے کا حکم دیا، لیکن جب وہ روزہ نہ کھولنے پر قائم رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک میں پیالہ لے لیا اور پانی پی لیا۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے بھی پانی پی لیا۔ جزاک اللہ۔